پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس میں خاص طور پہ جو ایک معاشرے میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو کارکنان ہیں جب وہ حکومت میں رہتے ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے، حکومت سے باہر ہوتے ہیں ان کا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. اور اس سے تھوڑی سی بدقسمتی یہ ہے کہ ادارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو، میڈیا ہو، پارلیمنٹ ہو، فوج ہو. کسی کو نہیں معاف کیا جاتا. 1 منٹ میں اگلے بندے کو سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اور الزام ہم پہ بھی لگائے جاتے ہیں. ایک پینلسٹ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے آپ نون لیگ کے ترجمان ہیں، تیسرا کہتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں. تو یہ شدت پسندی کیوں ہے؟ اور یہی وہ چیز ہے جو اس معاشرے کو اس وقت ڈیوائیڈ کر رہی ہے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، جو بریک سے پہلے بھی جنرل صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا، آپ سے بھی عموماً بات ہوتی ہے، ہماری سوسائٹی میں ڈیوائیڈ آ گیا ہے اور شدت پسندی جو خاص طور پہ ایگریشنز ہیں اس میں اضافہ ہو گیا. ہم کسی کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے، اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تو بعد کی بات ہے. اس چیز کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تو یہ جو اس وقت دشمن جو ہمارے درمیان خلیج پیدا کر رہا ہے، یا جو ایک یہ پروپیگنڈا وار بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کو ڈیفیوز اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. ورنہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ابھی تک سیکیورٹی چیک نہیں آیا کہ وہ آپ کو ٹویٹر سے ٹویٹ کرنے سے روک سکے یا مجھے روک سکے. دیکھیے، آپ نے بالکل درست فرمایا. اس وقت یہ حالات کی سب سے بڑے جو اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قوم میں جو مزید نفاذ نہ پیدا ہونے دیا جائے، جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں ان کو کم کیا جائے، اور یہ قوم میں اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے. دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہاں ہم نے دیکھا بدقسمتی سے کہ پی ٹی کے لوگ جو ہے، پی ٹی کی پوری جماعت، انہوں نے بطور اپوزیشن بھی بڑا ہی ناقابل رشک اور افسوسناک کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہے کہ 126 دن کے دھرنے کے دوران جس طرح انہوں نے لاقانونیت کی درخت کی، قوم کو سول نافرمانی کی سال دی. یعنی مطلب یہ کہ اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہ ہو، اور یہ ہے کہ اس کے لیے پوری بساط لپیٹ دی جائے جمہوریت نظام کی اور جمہوری اداروں کی. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں تو کوئی بھی نہیں. دیکھیں، ایک اسپورٹس مین سے جو منیمم ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی ہوتی ہے. جی بدقسمتی سے عمران خان صاحب تو اس کا بھی مظاہرہ نہ کر سکے. دیکھیے، میں چاہتا ہوں اس وقت ہمیں ہماری حکومت کو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کو ملا کے پوری یہ سیاسی جماعتوں کی جو حکومت بن گئی ہے، اس کا فرض ہے کہ ہم یہ کہ آگے بڑھیں، ہم انیشیٹو لیں. اب یہ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں، اب ایک مثالی کردار ادا کریں قوم میں یکجہتی اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے. یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ظاہر ہے وہ بھی قوم کا حصہ ہے، ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے وہ گالم گلوچ کا، بد کلامی، بدمزاجی کا کلچر جو ہے، یہ اس کو قوم کلچر سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. قوم کو ہم نے اچھے درس دینے ہیں، قوم کو یہ ایک اچھی روایات ان کے سامنے رکھنی ہے. ہم نے گالم گلوچ کا بدلہ اس کا نہیں دینا. ہم نے فراغ دلی اور مربت کا مظاہرہ کرنا ہے، وزاداری کا مظاہرہ کرنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اور ان قوم میں پیدا ہونے والی دھاروں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی سوچ ہے. اور اس یہ ذرا آج آپ حکومت میں ہیں، آپ کا اپر ہینڈ ہے، آپ انیشیٹ کریں اس پورے عمل کو. جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اور خاص طور پہ عمران خان صاحب سے ہمیں امید تھی، وہ انہوں نے نہیں کیا. وہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر ایون وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ظاہر جب ٹاپ لیڈرشپ ٹو باٹم کی طرف جاتا ہے تو وہ ہمیں وہ اگریشن آج بھی ان کے کارکنان میں بھی نظر آ رہا ہے. سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. لیکن دعا گو ہیں کہ معاملات سیٹ ہوں، آگے بڑھیں. اور ایک بڑی تعداد ظاہر ہے ان کی فالوورز ہیں اور وہ صحیح معنوں میں اپنا اس ملک کے لیے سیاسی کردار عملی طور پہ ادا کرنے میں کامیاب ہوں. شمیم آرا صاحبہ، اس سوچ کو کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ ڈائلاگ ہونے چاہیے. میں اور آپ اگر ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو وہ بھی اس چیز کا جو ہے وہ اثر لیں گے اور وہ اثر نظر آتا ہے. اور یوتھ چونکہ ہماری سب سے زیادہ ہے، ہم اپنی اس یوتھ کو اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں کر پاتے، چونکہ وہ ایگریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہے، نقصان ہمارے معاشرے کا ہے، کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے.
बिल्कुल ऐसे ही तरह जमहूरियत पर कमजोर पड़ गई कि जब भी कोई इशू होता है, आपने देखा है जब चुनाव आफुल इज़्ज़तदारी पाकिस्तान के सदर रहे तो आपने देखा कि पार्लियामेंट में तमाम सियासी जमातों की मुफाहमत वाली पॉलिसी को लेकर चले थे। तमाम सियासी जमातों का एहसास लेकर और एक मुल्क में जमहूरियत रही। उन्होंने अपनी जो टेन्योर था वो पार्लियामेंट का, असेंबली का उन्होंने पूरा किया। आपने देखा कि जब से पाकिस्तान साबिक वजीर आजम मुल्क के वजीर आजम बने, आपने असेंबली में उनका एटीट्यूड देखा, आपने उनमें उसका रवैया देखा। कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कभी आकर अपोजिशन से हाथ मिलाया हो या अपोजिशन से उसने बात करना गवारा नहीं की। सियासत अपनी जगह होती है, पॉलिसी सियासी पॉलिसियाँ हर पार्टी की अलग अलग होती हैं, मगर उनको एक बड़ा मुजाहरा करना चाहिए था एज ए प्राइम मिनिस्टर। मगर आपने देखा कि हमेशा उनका तकब्बुर रहा और हमेशा उन्होंने कभी भी अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बात नहीं की। जब पहली मरतबा हमने ओथ उठाया था, उसके बाद हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने असेंबली में कहा था कि पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए हम आपके साथ रहेंगे और आपसे हाथ मिलाएंगे। मगर आपने देखा कि उन्होंने उसको इस चीज को गवारा नहीं किया। ठीक है, लेकिन शमीम आरा साहिबा आज हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं माजी? जी जी, जब आज कश्मीर की आईनी हैसियत खत्म हो गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातें उनके साथ खड़ी थी। बिल्कुल ठीक है, ये माजी का हिस्सा हो गया। शमीम आरा साहिबा, मैं ये पूछ रहा हूँ आज मौजूदा इस वक्त जिस तरह डॉक्टर निसार चीमा साहब ने कहा कि हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चूंकि आज वक्त का तकाजा ये है कि हमें सब मिलकर आगे बढ़ना है। किसी एक इदारे को भी आप कमजोर नहीं कर सकते, चाहे वो फौज हो, अदलिया हो, मीडिया हो, पार्लियामेंट हो। तमाम इदारों को हम मजबूत करना चाहते हैं, वो हमारे लिए मुकद्दस है और हर इदारा अपनी जगह अपने इदारे में रहकर काम करे। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी कोई ऐसी सियासी, आपने देखा उनकी तारीख रही है कि कभी भी उन्होंने इदारों के लिए कोई ऐसा इकदाम नहीं किया, इदारों की मजबूती के लिए बात की है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, हम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का एहतराम करते हैं, तमाम इदारों को हम एहतराम की नजर से देखते हैं, उनके साथ हैं जरूर और है ना, उनको भी ये हम जरूर कहेंगे जमहूरियत के लिए वो अपना अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है, किरदार अदा करना चाहिए। सब किस तरह की बालादस्ती के लिए, जरूर मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, मुल्क की सलामती के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। जरूर है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने। ब्रिगेडियर साहब किस तरह देखते हैं, खास तौर पे मैं पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई थी, उसका हिस्सा था, चीफ साहब से हमारी मुलाकात भी हुई बड़ा, और हमने कुछ सजेशंस उनको दी भी थी। मेरा चूँकि यूथ पे हमने काम किया है, 64% हमारी यूथ है। शिद्दत पसंदी का जो खात्मा है, इस पे आप नहीं समझते कि एक नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए, यूनिफॉर्म पॉलिसी आनी चाहिए, जिस पे अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, वकला, जर्नलिस्ट और ज़रा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तो हैं ही। एक नेक्टा किसी दौर में काम कर रहा था, ख़ासतौर पे सिंध में, आपको भी याद होगा, वो भी उस यूनिवर्सिटीज़ में हम मिल के काम करते थे, उसके इजलास भी अब आजकल नहीं हो रहे। किसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे नौजवान हैं हमारे, उनकी जो जहन साजी है वो बहुत ज़रूरी है, चूँकि वहीं से वो एग्रेशन लेते हैं। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो कि बदकिस्मती से जो हमारी 3-4 बड़ी जमातें हैं, किसी भी कोई भी जमात अपनी यूथ में काम नहीं कर रही कि उस शिद्दत पसंदी का खात्मा हो सके, डायलॉग हो सके, वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं, आप ज़ाहिर फोर्सेस का हिस्सा हैं, आपका आज भी इनपुट जाता है वहाँ पे, एक ग्रैंड हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इस शिद्दत पसंदी का खात्मा कर सकें। जो मैं चीमा साहब से भी बात कर रहा था, या जितने सिक्योरिटी चेक्स लगा लें आप, डिजिटल पे चीज़ें जो कंटेंट है उसको थोड़ा सा मैनेज तो कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। उसके खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि मेरे ग्रुप में या मेरे ट्विटर अकाउंट पे या डिजिटल पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मैं कैसे क्रॉस चेक कर सकता हूँ कि वो वाकई में मेरे किसी ऑफिशियल इदारे ने दी है या वो किसी दूसरे दुश्मन मुल्क ने भेजी है। चूँकि बिल्कुल ममासलत होती है उन चीज़ों में आपस में, और हम शेयर कर देते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि लोग देखते हैं कि जब मैंने शेयर किया, आपने शेयर कर दिया, तो वो समझते हैं कि ये वो लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, बैठते हैं, अथेंटिक हैं, तो वो भी यही समझते हैं कि यार इनकी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त ही होगी, और वो लाइल्मी में बहुत सारा नुकसान कर जाती है। इस पे बड़ा फोकस होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो तो एक प्रोसेस है। मेरे ख्याल में कुछ न्यू एंट्रेंट्स और जवानों को
یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اس کو معاف کریں، اس کے اوپر چڑھ دوڑیں تو ہماری شاید فتح ہو جائے گی، جی ورنہ ادروائز یہ جو سیاست ہے جس سے ہم نقل کر رہے ہیں، چاہے آپ انگلینڈ کی بات کریں چاہے امریکہ کی بات کریں، تو وہاں پر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ امن و امان کے اندر رہتے ہوئے آپ اس تمام پروسیس کے اندر جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی چیز نہ مانیں، اور آپ کے اگر الیکشن ہو اور آپ ہارتے ہیں تو کہیں ہم نہیں مانتے، اور پھر چاہے آپ سپریم کورٹ میں آپ کو ڈسیزن دے دیا تو اس کو بھی آپ کہیں کہ ہم نہیں مانتے، پارلیمنٹ کو بھی آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، تو اس طریقے سے تو سیاست نہیں ہوتی۔ انفارچونیٹلی یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے بجائے ایک کلٹ قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جی وہ پرسنالٹی کلٹ کی بناتے ہیں۔ یہ پرسنالٹی کلٹ جو ہے یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ امریکہ میں بھی ہوا تھا جس میں کوئی 900 آدمی مارے گئے تھے، جی جی کوئی بنا تھا کہ میں فلانا ہوں یا ڈھنگڑا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ ہیں، دوسرے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے۔ جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، یہ جو ہے اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی موب ایکشن کیا جائے تو یہ شاید ہم نکل جائے، کیونکہ ابھی جب آہستہ آہستہ آپ ان کو بلا رہے ہیں، اس میں سے جو لوگ یہ ٹویٹ وغیرہ کرتے رہے کہ یہ فلانا ہے، اور یہ ڈیفینیٹلی آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرٹیکولر قسم پالیٹکس یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب، لیکن ہمارے پاس 85% جو ڈیٹا ہے نا وہ پاکستان سے باہر سے اس کا مواد شیئر ہوتا ہے، اور یہاں پہ کچھ بیٹھے لوگ اس کو آگے ٹویٹ یا ری ٹویٹ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں، جو باہر ہیں ظاہر ہے وہ ہماری دسترس میں نہیں ہوتے، تو اس کو ضروری ہے اس کے اوپر چاہیے اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ پتہ ہو ہمیں کہ کانٹینٹ کہاں سے جو غلط کانٹینٹ آتا ہے، اور اگر آئی ایس پی آر کو ٹویٹ کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے آئی ایس پی آر کی آفیشیل ویب سائٹ کون سی ہے، آفیشیل ٹویٹ کون سا ہے، تو وہ ملتا جلتا چیزیں وہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے، اور لا علمی میں ہمارے بہت سارے لوگ اس کا اعلی کار بن جاتے ہیں۔ یہ جو سائبر کرائم ہے، جی جی ایک تو یہ دنیا میں روز بروز پھیل رہا ہے، اور یہ نیو ٹیکنالوجی ہے، تو جس طریقے سے یہ پھیل رہا ہے اسی طریقے سے ہماری جو ایبلٹی ہے ٹو ڈیل ود اٹ وہ بھی انکریز ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ایکوائر کر رہے ہیں وہ تمام کیپبلٹیز کہ کس طرح ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں۔ تھوڑا سا بیچ میں ٹائم گیپ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی جو ہم آپریٹ کر رہے ہیں مختلف چیزیں، چاہے وہ چائنا سے ہو چاہے مغربی دنیا سے ہو، ہم آہستہ آہستہ اپنی جو سائبر کیپیبلٹیز ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا آخری پوائنٹ، جس طرح فورسز کے اندر بھی ہوتا ہے کراس کلچر ہوتا ہے، آپ کے ڈیلیگیشنز، آپ کے جو بیسٹ جوان ہوتے ہیں وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں، وہاں کا کلچر اڈاپٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو گرومنگ ہو سکے۔ پولیٹیکلی بھی یہ ہوتا ہے، موک پارلیمنٹ ہوتی ہے، نوجوانوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کسی ایون جو ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب بھی، شمیم آرا صاحبہ بھی، ان کے گروپس بھی جاتے ہیں، کبھی کوئی پنجاب والے سندھ میں آتے ہیں، سندھ والے کے پی جاتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں۔ اس طرح کا پورے ملک سے نوجوانوں کو، ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو آن بورڈ لیا جائے، ان کو گروم کیا جائے، ان کو پارلیمنٹ، عدلیہ، یہ سارے پروسیس میں سے 10 15 دن، ایک مہینے کی میٹنگ بریفنگز رکھی جائیں تاکہ وہ سیکھ سکیں اور اس عمل کا حصہ بن سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی بہتر ہو سکتی ہے، ڈائلاگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس طرح کے انیشیٹو نہیں لینے چاہیے آپ کے خیال میں بریگیڈیئر صاحب؟ جی بالکل لینی چاہیے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو سکھانے والی ہے۔ یہ تو جو چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پیشنس سے بات کر لیں، اپنے کالجز میں بھی جدھر وہ پڑھتے ہیں، جدھر وہ، تو آپ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب،
ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، موک پارلیمنٹ کا کانسیپٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے، یہاں تھوڑا سا کچھ ہے آرگنائزیشن جو کر رہی ہیں، آپ کی اپنی یوتھ ونگز ہوتے ہیں، مکس کیا جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی لیا جائے، ڈیلیگیشنز اکراس دا کنٹری بھیجے جائیں اور کنٹری سے باہر بھی بھیجیں، تاکہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ تھوڑا سا، چونکہ سب سے زیادہ ایگریشن ان کے اندر پایا جاتا ہے اور اس میں کمی لائی جا سکے۔ چیمہ صاحب جی میں بالکل آپ کی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے یوتھ ہمارا آبدستہ ہوتا ہے، ہمارا سب سے زیادہ انرجیٹک اور ایکٹیو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہمارا یوتھ ہے، ہمارا مستقبل ہے۔ اس لیے کہ ہم ان سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں، انہوں نے کل کو لیڈ کرنا ہے اس ملک کو، اس قوم کو، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں تمام سیاسی قائدین کا فرض ہے۔ اور سر یہ انیشیٹو بھی لے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کہ یوتھ کو انگیج کریں۔ جی جی میں گزارش کر رہا تھا ان کو انگیج بھی کرنا ہے، اور تمام سیاسی قائدین کا سب کا فرض ہے کہ یوتھ کو ٹریننگ بھی ان کی کریں، صحیح تربیت کریں۔ ٹھیک ہے، ان کو یہ ہے کہ حب الوطنی کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدروں کے درس دیں، ان کو یہ کہ اعلیٰ روایات جو ہے ان کے اندر انکلکیٹ کریں، تاکہ یہ کہ کل کو جب ان کا مستقبل سنبھالیں گے، ان کا مستقبل۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شمیم آرا صاحب، آخری 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آپ کا انپٹ چاہیے اسی پہ۔ جی ہاں بالکل، جیسے کہ سندھ میں تمام یونیورسٹیوں میں یونین جو تھی وہ ان پر پابندی لگی ہوئی تھی، ان کو بحال کیا گیا۔ آپ نے بحال کیا، بالکل ایسے ہمارے ملک کے نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، ان کے لیے ہمیں اچھے اچھے پروگرام لے کر آنا چاہیے، ان کو ساتھ لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اس معاشرے کا، اس ملک کا وہ ہمارا سرمایہ ہے، بیک بون ہے۔ ہمیں اپنے نوجوان کے لیے اچھے روزگار کے مواقع لانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں وہ 64% ہے کل آبادی کا، وہ سرمایہ بھی ہیں، ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے، اور تاکہ یہ شدت پسندی کا جو عنصر ہے وہ ختم کیا جا سکے اور پاکستان آگے بڑھ سکے، پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور انسائٹ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔